والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب کتاب الإیلاء لغوی معنی ایلا کا قسم اٹھانا، ایلا کا لغوی معنی قسم اٹھانا، اور شریعت میں مخصوص مدت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کو ترک کرنا یا ترک کرنے کی، صحبت کو نہ کرنے کی قسم اٹھانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں۔ اچھا، ایلا دو قسم کا ہوتا ہے، ایلائے موقت بھی ہوتا ہے اور ایلائے مؤبد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں تو انہوں نے وہ الفاظ ذکر کیے ہیں جو پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری قسم مطلب کوئی چیز اپنے اوپر لاگو کر لی کہ اگر میں تیرے قریب جاؤں تو تعلیق مطلب معلق کر لی، وہ آگے آ رہی ہے۔ کہتا ہے اذا قال الزوج لامرأتہ، جب کہا شوہر نے اپنی بیوی سے، اپنی بیوی سے، واللہ لا اقربکی او واللہ لا اقربکی اربعۃ اشہر فہو مولن۔ اچھا، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں قاف را با، اس کی ماضی استعمال نہیں ہوئی، قرب کی نا ماضی استعمال نہیں، ویسے قرآن پاک میں استعمال ولا تقربا هذه الشجرہ، تو یہ سامیہ یسمع سے، کس سے؟ نصر اس سے کاروبا یا قروبو بھی ہے، لیکن وہ یہاں استعمال نہیں ہو، ولا تقربا قریب نہ جانے کے متعلق۔ خیر، کہتے ہیں کہ شوہر نے یہ دو لفظ بولے، ایک لفظ یہ بولا کہ واللہ لا اقربکی، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں، قریب سے مراد یہاں صحبت۔ دوسری صورت او واللہ لا اقربکی اربعۃ اشہر، میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں آؤں، فہو مولن، تو وہ کیا ہو گیا؟ مولی ہو گیا، ایلا کرنے والا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ایلا کرنے والا۔ اچھا، اگلی بات وہ کہتے ہیں فَإِنْ وَطِئَهَا، اب اس نے دو طرح کا ایلا کر لیا، ایک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم تیرے قریب نہیں آؤں مطلق، دوسرا کہ میں اللہ کی قسم 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب دونوں صورتوں میں فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، اگر اس نے، شوہر نے اپنی بیوی سے، مولی نے، ایلا کرنے والے نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی 4 ماہ کے اندر اندر، تو حانسہ، یہ سامی اسمو، تو حانسہ فی یمین ہی، وہ اپنی قسم میں حانس ہو جائے گا۔ اپنی قسم میں مطلب کیا کہ اپنی قسم کو توڑنے والا ہو، اپنی قسم کو، قسم اس نے کھائی تھی کہ میں قریب نہیں آؤں گا، پھر وہ قریب چلا گیا، تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ قسم کو اس نے توڑ لیا ہے، وَلَازِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، کفارہ اس پر لازم ہوا، وَسَاقَطَ الْإِيلَا، اور ایلا ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دوسری صورت کہ 4 ماہ تک اگر وطی نہیں کی تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَقْرَبْهَا، اگر اس نے قربت اختیار نہ کی، اگر اس نے صحبت نہ کی، حَتَّى مَدَتْ 4 أَشْهُرٍ، یہاں تک کہ 4 ماہ گزر گئے، 4 ماہ گزر گئے، بانت منہ بتطلیقۃ واحدۃ، تو وہ بائنہ ہو جائے گی ایک طلاق کے ذریعے، ایک طلاق کے ساتھ وہ کیا ہو جائے گی؟ یہی لکھا نا آپ لوگوں کے ہاں بھی، تو بانت منہ، ہاں یہاں پہ بانت بتطلیقۃ واحدۃ، منہ نہیں ہے، آپ کے ہاں مہنو نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، بعض کتب کے اندر اتنی چھوٹی موٹی ہو ہی جاتی ہے، الجوہرہ کے اندر جو الفاظ نے وہ اس طرح ہی، بانت منہ بتطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، ایک طلاق کے ساتھ۔ اچھا، اب انہوں نے کہا فَإِنْ كَانَ
حلف علی اربعۃ اشہر، اب بتانے لگے ہیں کہ قسم کا کیا ہوگا، قسم دوبارہ تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کی دو صورتیں وہ بتا رہے ہیں۔ ایک صورت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ فَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں فَإِن كَانَ حَلِفٌ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، کہ اگر اس کا حلف 4 ماہ اور 10 دن پر تھا، اس کی قسم 4 ماہ کی تھی، 10 دن وہ نکل جاتا منہ سے عدت وفات، تو اگر 4 ماہ کی تھی اس کی، ٹھیک ہے، تو ساقطت الیمین، تو قسم کیا ہو جائے گی؟ آپ لوگوں کے پاس بھی یہی عبارت ہے، فقد ہے، ہاں فقد ساقطت الیمین، تو قسم ساقط ہو جائے گی، قسم ختم ہو گئی۔ اگر 4 ماہ کی اس نے قسم اٹھائی تھی تو، اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی ہمیشہ کی، وَإِن كَانَ حَلَفَ، ایسے ہی ہے، یا وَإِن حَلَفَ، دونوں صورتیں، وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ، اگر اس نے ہمیشہ کی قسم اٹھائی تھی کہ میں نے بس کرنا ہی نہیں، میں نے تیرے پاس آنا ہی نہیں، میں نے صحبت نہیں کرنی، فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ، تو قسم پھر کیا رہے گی؟ باقی رہے گی، قسم کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ 4 ماہ گزر گئے، طلاق ایک ہو گئی ہے، لیکن قسم ابھی بھی باقی ہے۔ اب طلاق کے بعد صحبت تو کر نہیں سکتا، قسم موجود ہے، ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا فَإِنْ عَادَ، ایسے ہی ہے، فَإِنْ عَادَ، اگر اس نے رجوع کیا، اگر وہ لوٹ آیا، اس نے کہا نہیں یار طلاق ہو گئی ہے تو مجھے تو دوبارہ اس سے نکاح کر رہے ہیں، فَتَزَوَّجَهَا، اس نے شوہر نے، سابقہ شوہر نے، اس نے ایلا کیا تھا، مولی نے اپنی بیوی کو دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، جو طلاق ہو چکی تھی، نکاح سے نکل چکی، اس سے دوبارہ نکاح کر لی، عاد الایلا، تو ایلا بھی پلٹ آئے گا، ایلا بھی پلٹ آئے گا۔ اب ایلا پلٹ آیا، اب ایلا پلٹا تو قسم تو باقی ہے، اب حکم کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا فَإِنْ وَطِئَهَا، اگر اس نے وطی کر لی، اگر اس نے وطی کر لی، اگر اس نے وطی کر لی تو پھر تو معاملہ الگ ہے، قسم ٹوٹ گئی، اب ایلا والی صورت تو نہیں پائی جائے گی نا، لیکن اگر وطی نہیں کی، وَإِلَّا، وگرنہ وطی نہیں کی، قسم اس نے نہیں توڑی، ٹھیک ہے، وہ آگے چلتا رہا سلسلہ، تو کیا ہوا؟ واقعات بمدی 4 اشہر تطلیقۃ اخری، تو 4 ماہ گزر جانے کے بعد ایک طلاق اور واقع ہو جائے گی، ایک طلاق بائنہ اور واقع ہو جائے گی۔ اب پھر کیا ہوا؟ 2 ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ، اب اس نے 2 ہو گئی، پھر ایک اور ہو گئی، 3 ہو گئی، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد فَإِن تَزَوَّجَهَا، اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، مطلب یہ تو اس طرح لوٹتا رہے گا اور صحبت نہیں کرتا تو طلاق واقع ہوتی رہی، 3 طلاقیں واقع ہو گئی، وہ نکاح سے نکل گئی، اب وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا، واپس نکاح کر کے لا بھی نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا کہ اب اس بی بی نے کسی اور سے شادی کر لی، پھر اس نے صحبت کی، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، اب عدت گزار کے واپس آئی، اس نے پھر اس سے نکاح کر لیا۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر اس نے نکاح کیا بعد زوجن، کسی بعد زوجن آخر ہے نا آپ کے یہاں، ہے کہ نہیں؟ جی، تو اگر اس نے کسی اور شوہر کے بعد اس سے نکاح کیا تو لم یقع بذالک الایلا، ایلائی طلاق، تو کسی شوہر کے پاس جانے کے بعد، یعنی کسی اور سے نکاح کرنے کے بعد اس نے اگر اس سے شادی کی ہے تو اس ایلا کے ساتھ، لم یقع بذالک الایلا، ٹھیک ہے، طلاق، اس ایلا کے ساتھ پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، مطلب وہ جو ایلا پہلے گزر چکا ہے، اس کا معنی میں نے مطلب ہم چونکہ پڑھ رہے تھے اس اعتبار سے بولا، ورنہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اس ایلا جو پہلے کیا تھا یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے، اس ایلا کے ساتھ اب دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی 4 ماہ تک اگر اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا، کیونکہ جو زوج آخر تھا، دوسرے زوج نے جو اس سے نکاح کیا، اس سے ایلا والا معاملہ ختم ہو گیا۔
لیکن والیمین باقی، قسم ابھی بھی باقی، قسم ابھی بھی باقی۔ فَإِنْ وَطِئَهَا، اگر اس نے وطی کر لی تو قسم بھی ٹوٹ گئی، قسم بھی ٹوٹ گئی، قسم بھی پھر باقی نہیں رہے گی، تو پھر کرے کیا؟ انہوں نے کہا باجی وہ کر لے، صحبت کر لے اور قسم توڑ دے، کفر عن یمینہ، بس قسم کا کفارہ دے دے، قسم کا کیا کرے؟ کفارہ کفر عن یمینہ، وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اچھا اب اس کے علاوہ دو باتیں ہم نے کر دی ہیں، ایک یہ ہے کہ 4 ماہ کی قسم اٹھائی، ایک یہ ہے کہ ہمیشہ ہی قسم اٹھائی، یہ تو معاملہ حل ہو گیا۔ اگر 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھاتا ہے اور بیوی لونڈی نہیں ہے، بیوی لونڈی نہیں ہے، لونڈی کی جو 2 ماہ ہوتی ہے نا، علاج کی مدت جو ہے 2 ماہ ہوتی ہے، آگے بات آ رہی، لیکن اگر اس نے 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھا لی اور بیوی لونڈی نہیں ہے، فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ 4 أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، اگر اس نے قسم اٹھائی 4 ماہ سے کم پر، 3 ماہ کی، 2 ماہ کی، 1 ماہ کی، 15 دن کی، لم یکن مولن، تو وہ ایلا نہیں ہوگا، وہ ایلا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 مہینے کی قسم اٹھا لی، میں 1 مہینہ تیرے صحبت نہیں کروں گا، تو 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو طلاق ہوگی بھلا کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ایٹومیٹک طلاق اس وقت ہوتی ہے جب ایلا ہوگا، تو ایلا تو یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ مہینے سے پہلے کر لیتا ہے، صحبت کر لیتا ہے تو حانث ہو جائے گا، تو کفارہ اس کو دینا پڑے گا، کفارہ لازم ہے جی، اگر مہینے سے پہلے کرتا ہے۔ اگر مہینہ پورا کر لیا تو کفارہ اس پر لازم نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے قسم توڑی نہیں ہے، وہ حانث نہیں ہوا، اور طلاق نہیں ہوئی کیونکہ 4 ماہ سے کم تھے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسری صورت بتانے لگے، وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُولٍ، اگر کسی نے قسم اٹھائی حج کی یا روزے کی یا صدقے کی یا غلام کو آزاد کرنے کی یا طلاق کی، تو وہ ایلا کرنے والا ہوگا۔ مطلب اس کو اب یوں لے لیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر حج فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا، یا یہ کہا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو مجھ پر 1 مہینے کے روزے لازم ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو میں اتنا صدقہ کروں، یا پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو میرا فلاں غلام آزاد ہے، یا اس نے یوں کہہ دیا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو تجھے طلاق، یا دوسری بیوی کے متعلق کہا کہ اگر میں تیرے قریب آؤں تو فلاں کو طلاق، اگر یہ بھی جملے بولے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ایلا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ان الفاظ سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ایلا ہو جائے گا۔ اب آگے بات بتا رہے ہیں کہ ایک اجنبیہ عورت ہے، آپ نے پہلے بتایا کہ ایلا اگر محبت کرتا ہے جی تو وہ تو جب بھی واپس لائے گا اور مطلب نہیں کرے گا صحبت تو طلاق ہو جائے گی۔ تو ایک بندہ سعودی عرب میں رہتا ہے، ایلا اس نے کیا ایسی عورت سے جس کو پہلے مطلب نکاح نہیں ہوا تھا، اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں، نہیں میں اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی صحبت نہیں کروں، یہ کہا اور نکاح کر لیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد صحبت کیے بغیر ہی عورت کو حیض آیا ہوگا، ٹھیک ہے، عورت کو حیض آیا یا کوئی عورت کو اور پرابلم تھی، وہ بندہ باہر چلا گیا، اب قسم کھائی ہوئی، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ طلاق پھر ہو جائے گی، کیا حکم ہو؟ مطلب طلاق ہو جائے گی، پھر کرے گا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے ایلا ہوگا، ایلا کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ایلا کیا جائے کہ جو نکاح میں موجود، جو نکاح میں موجود ہو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مطلب تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں ان اعلیٰ من المطلقات رجعیت کان مولیاً، اگر اس نے رجعی طلاق والی سے ایلا کیا، بیوی سے کیا تو وہ تو کلیئر ہو گیا نا، اس کے علاوہ بتا رہے ہیں کہ اگر مطلقہ رجعیہ یعنی جس کو طلاق رجعی دی تھی اس سے ایلا کیا تو ایلا درست ہے، ایلا درست، کیونکہ جو طلاق رجعی والی ہے وہ من وجہ نکاح میں ہی ہوتی ہے، وہ نکاح کے اندر ہی ہوتی ہے، عدت اگرچہ اس کی شروع ہو چکی ہوتی ہے
مگر وہ نکاح کے اندر ہی ہوتی ہے ایک اعتبار سے کہ جب چاہے اس کو واپس لا سکتا ہے، رجوع کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ فَإِنْ آلَى مِنَ الْبَائِنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا، آپ کے پاس بھی لا یکون ہی ہے، لم یکن مولیا، لم یکن مولین کانا کا ہے۔ تو وَإِنْ آلَى مِنَ الْبَائِنِ، اگر بائنہ سے اس نے ایلا کیا، بائنہ کو کہا کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو بھائی وہ قریب تیرے جانے کی اجازت کب ہے؟ وہ تو تیرے نکاح سے نکل چکی ہے۔ کانا مولین ہے، وہ پیچھے ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ لم یکن وَإِنْ آلَى مِنَ الْبَائِنِ کہاں ہے عبارت؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کانا مولین، پہلے والی تو بات نہیں کر رہے ہم، وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ، بار کر رہا تو کوئی گل نہیں، اتنی سردی تو نہیں ہوئی۔ تو وہ ایلا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عبارت آ گئی کہ لونڈی کی ایلا کی مدت کتنی ہے؟ جی تو کہتے ہیں مدت ایلا الامۃ شہران، لونڈی کے ایلا کی مدت 2 شہر ہیں، 2 مہینے، ایک لاہور تے قصور، نہیں سر 2 ہاں، مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ 2 مہینے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا، میں نے کہا جناب ایک بندہ ہے، اس نے 4 ماہ کی قسم کھا لی، یا اس نے مطلق قسم کھا لی ہمیشہ کی، اب قسم کھا بیٹھا، ایلا تو ختم ہوگا صحبت کرنے سے، اب وہ اپنی بیوی کو طلاق سے بچانا چاہتا ہے، لیکن خود بیمار ہے، خود بیمار ہے یا اس کی بیوی بیمار ہے، وہ جماع پر قادر نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، یا پھر بیوی کی شرمگاہ ہڈی کی وجہ سے یا کسی بھی عارضے کی وجہ سے بند ہو گئی، آئی سمجھ، یا وہ اتنی چھوٹی بچی ہے کہ اس سے صحبت نہیں کی جا سکتی، جماع نہیں کیا جا سکتا، تو بتائیں پھر وہ بیچارہ تو گیا، اس کی تو بیوی گئی نا۔ اب پہلی بات یہ اس نے علاج کیا کیوں؟ نہ کرتا، نہ کھاتا قسم، لیکن اب چونکہ کھا لیے قسم تو اب رجوع کرنا چاہتا ہے، تو رجوع کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی حال نہیں، پریشان نہ ہو، سنو، وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا، اگر ایلا کرنے والا مریض ہے، کیسا مریض ہے؟ لا يقدر علی الجماع، کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے، یا او كانت المرأة مریضة، یا اس کی بیوی ہے وہ مریض ہے، بندہ ٹھیک ہے لیکن بیوی مریض ہے، عورت کا یا اس کی عورت جو ہے وہ اس کی شرمگاہ کسی وجہ سے بند ہے، ہڈی کی وجہ سے دخول نہیں ہو سکتا، صحبت نہیں ہو سکتی، او صغیرتن، یا اس عورت جو ہے وہ چھوٹی ہے، زیادہ ہے، لا یجامع مثلها، اس کی مثل عورت سے جماع نہیں ہو سکتا۔ آگے ایک اور صورت بتائی، او کان بینہما مسافتن، یا ان کے درمیان میں مسافت اتنی ہے، لا یقدر ان یصل الیہا فی مدت الایلاء، ایلا کی مدت میں وہ بندہ اپنی بیوی تک نہیں پہنچ سکتا، سفر اتنا ہے، اب کیا کرے؟ قسم تو کھا بیٹھا ہے سعودی عرب بیٹھے بیٹھے، قسم کھا بیٹھا دبئی بیٹھے بیٹھے، اب چھٹی نہیں مل رہی، کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ فَفَيْءُهُ، کہتے ہیں طلاق سے، طلاق رجعی سے واپسی لانے کو رجوع کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو اس کا رجوع جو ہوگا ایلا سے، اس کو کہتے ہیں فَيْء، کیا بولتے ہیں؟ فَفَيْءُهُ أَن يَقُولَ، اس کا رجوع یہ ہے کہ وہ کہے بلسانی، اپنی زبان سے، فِئْتُ إِلَيْهَا، میں نے اس کے ساتھ جو ایلا کیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ سَقَطَ الْإِيلَاءُ، جب اس نے یہ بات کہی تو ایلا ساکت ہو جائے، ایلا کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا، ایلا کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ لیکن ابھی 4 ماہ کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، 4 ماہ کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، بندہ صحیح ہو گیا یا بندہ پاکستان آ گیا، جماع کی قدرت پیدا ہو گئی، اب اس کا یہ فَيْء، یہ رجوع باطل ہو جائے گا، بلکہ اب اس کو صحبت صحیح کرنا پڑے۔ وَإِن صَحَّ فِي الْمُدَّةِ، اگر صحیح ہو گیا اسی مدت میں، بَاطَلَ ذَلِكَ الْفَيْءُ، تو یہ جو فَيْء ہے جو کیا ہے اس نے رجوع زبان سے، یہ باطل ہو جائے گا۔
وصار فیءہ الجماع، تو اس کا فے، اس کا رجوع پھر کس طرح ہوگا؟ جماع سے ہوگا، چپ کرے جماع ہی کر لیں۔ جی وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ، جب کہا کسی آدمی نے اپنی بیوی کو انت علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے۔ اب تو مجھ پر حرام ہے یہ صراحتاً زہار بھی نہیں ہے، تو مجھ پر حرام ہے یہ صراحتاً طلاق کی صورت بھی نہیں بن رہی۔ اس نے پتہ نہیں کیا مراد لی ہے، حرام سے کیا مراد لے رہا ہے کہ تو اس سے قربت نہیں کرے گا کیا؟ تو سئل عن نیتی، اس سے اس کی نیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ فإن قال، اگر اس نے کہا اردت الکاذبہ، میں ایویں لگا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، نہیں میں ویسے ہی آتا، تو فہو کما قال، تو ٹھیک ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح ہی ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظاہراً جھوٹ بول رہا ہے لیکن نیت اس کی کچھ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ گناہ گار ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو اس نے نیت کی تھی وہی، اب منہ سے جو ہمیں بول کے بتا رہا ہے ہم نے تو اس پہ بات کرنی۔ وَإِن قال، اگر اس نے یہ کہا نویت الطلاق، کہ میرا ارادہ طلاق کا تھا، تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائنہ، الا ان ينوي الثلاث، ہاں کہ اس نے تین کی نیت کر لی، اگر تین کی نیت کر لی ہے تو پھر تین طلاقیں ہوں گی، صحیح، ایک نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِن قَالَ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اردت الظہار، میرا ارادہ تو زہار کرنے کا تھا، فَهُوَ زہار، تو وہ کیا ہے؟ زہار ہوگا۔ زہار ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے، آگے آ رہا ہے باقاعدہ پورا باب۔ جی وَإِن قَالَ أَرَدْتُ التَّحْرِيمَ، اگر وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ تو حرام کرنے کا تھا، او یا وہ کہتا ہے کہ او لم ارد بہ شیئا، نہیں حرام کرنے کا کہتا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں سی گا، میرا کوئی ارادہ نہیں سی گا بھی کی کرنا ہے، تو حرام تو کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ يَمِينٌ، وہ قسم ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ یہ قسم ہے، یسیر بہا مولین، اس قسم کی وجہ سے وہ الا کرنے والا کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ فاہو ہے، ہاں فاہو ہے، ہاں جی، فہوا، یہاں پہ فاہیہ یمین، اگر ہیا کا معنی کریں گے تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ قسم ہے، جی ٹھیک ہے، اور فہوا تو وہ بندہ خود، ٹھیک ہے نا، جی۔ وہ بندہ خود کیا ہے؟ وہ اس قسم کی وجہ سے الا کرنے والا ہو جائے گا۔ تو آگے جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے کتاب الخلا۔ جی کھلا آج کل بڑا پایا جاتا ہے، اس پہ بڑے ستیہ ناس ہوتے ہیں، گھروں کے تانے بانے سب بکھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آمین۔ اور خاندانوں کا اس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب ہو۔